السلام علیکم ناظرین۔ جس عورت کو اولاد نہ ہوتی ہو، میاں میں مسئلہ ہو یا چاہے بیوی میں مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، یہ تعویذ لکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فوراً اولاد ہو جائے گی۔ بہت ہی اچھا تعویذ ہے۔ اکثر عورتیں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں، اکثر عورتوں کو اولاد نہیں ہوتی آج کل، تو گھر والوں سے باتیں سننی پڑتی ہیں، جو بھی ملتا ہے باتیں کرتا ہے، میاں کو بھی باتیں کرتے ہیں، بیوی کو بھی باتیں کرتے ہیں، دونوں بیچارے سن سن کے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، بڑے بڑے عالموں کے پاس جاتے ہیں، بہت زیادہ پیسے لگاتے ہیں، پھر بھی ان کو اولاد نہیں ہوتی۔ ان کے لیے یہ بہت ہی اچھا تعویذ ہے۔ ایک بار اس تعویذ کو لکھ کے استعمال ضرور کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کا بچہ پیدا ضرور ہوگا۔ آپ کو باہر کہیں بھی پیسے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام گھر بیٹھے ہو جائے گا اور وہ بھی فری میں۔ اس تعویذ کو لکھنے کا کوئی بھی دن مقرر نہیں ہے، کوئی بھی ٹائم ٹیبل مقرر نہیں ہے۔ آپ اس تعویذ کو کسی بھی دن لکھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت لکھ سکتے ہیں، اس کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اس تعویذ کو خود بھی لکھ سکتے ہیں، کسی اور سے بھی لکھوا سکتے ہیں، اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس تعویذ کو خود لکھیں۔ اگر آپ کو لکھنا نہیں آتا یا آپ کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے تو پھر آپ کسی اور سے بھی لکھوا سکتے ہیں، اس کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اس تعویذ کو لکھنے سے پہلے آپ کوئی بھی نماز پڑھ کے آئیں تو نماز کے فوراً بعد اس تعویذ کو لکھیں، یہ اور بھی زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے، آپ اسے ویسے لکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ گھر پہ ہی 2 نفل نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے کہ اللہ تعالیٰ میں بچے کے لیے یہ تعویذ لکھ رہی ہوں یا تعویذ لکھ رہا ہوں، کیونکہ میاں بھی لکھ سکتا ہے اور بیوی بھی لکھ سکتی ہے، اس کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے کہ میں بچے کے لیے یہ تعویذ لکھ رہی ہوں، مجھے اولاد عطا فرما۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا بھی قبول ہو جائے گی اور آپ کا تعویذ بھی اثر جلد سے جلد کرے گا۔ اگر آپ 2 نفل بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ نے نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے غسل کر کے وضو کر کے پھر آپ نے اس تعویذ کو لکھنا ہے، اور جس جگہ پہ آپ نے لکھنا ہے وہ جگہ بھی پاک صاف ہونی چاہیے۔ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، جگہ کا پاک صاف ہونا اور آپ کا پاک صاف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور آپ نے اس تعویذ کو لکھتے وقت کسی سے بات بھی نہیں کرنی، آپ نے اکیلا بیٹھ کے اس تعویذ کو لکھنا ہے۔ اس تعویذ کو لکھنے کے لیے آپ کو ایک وائٹ کاغذ چاہیے، بالکل وائٹ کاغذ ہو، اس کے اوپر لائنیں کوئی نہ ہو، اور آپ کو ایک بلیک مارکر چاہیے۔ آپ کو کہیں سے بھی قریبی دکان سے بلیک مارکر مل جائے گا۔ اگر آپ کو بلیک مارکر نہ ملے تو پھر آپ کوئی بھی پین یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس کی سیاہی بلیک ہی ہونی چاہیے۔ دوستو اکثر لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہوا۔ کام اسی وجہ سے نہیں ہوتا کہ آپ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھتے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں، سکپ نہ کریں، میری چھوٹی سے چھوٹی چیز نوٹ کریں، فالو کریں، اس کے اوپر عمل کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام 100% ہو جائے گا۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر دیں گے، پھر آپ کو کچھ چیزوں کا پتہ چلے گا، کچھ چیزوں کا پتہ نہیں چلے گا۔ تعویذ تو آپ لکھ لیں گے، پھر آپ کا تعویذ اثر نہیں کرے گا، پھر آپ کہیں گے کہ تعویذ نے اثر نہیں کیا۔ اسی لیے آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں، میں نے سب کچھ ویڈیو میں بتایا ہوا ہے تاکہ آپ کو بھی پریشانی نہ ہو، آپ کا کام انشاءاللہ 100% ہو جائے گا۔ نقش کو لکھنے کی چال ہوتی ہے، وہ چال بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس کو لکھنے کا طریقہ، استعمال کرنے کا طریقہ، سب کچھ آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، سکپ نہیں کرنا۔ اس تعویذ کو لکھنے سے پہلے آپ نے جہاں پہ تعویذ کو لکھنا ہے وہاں بیٹھ جائیں، ایک چھری لے لیں، چھری کی نوک کے ساتھ آپ نے چاروں طرف اپنے لائن کھینچ لینی ہے، گول دائرہ بنا لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار دینی ہے، تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ پیش نہ آئے۔ اگر نہیں بھی کریں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے احتیاطاً آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے ایسے کر لینا ہے۔ اس تعویذ کو لکھنے کے لیے آپ کو اجازت کی ضرورت پڑے گی۔ اس کی اجازت کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹس میں انشاءاللہ لکھ دیں، تو آپ کا کام انشاءاللہ جلد سے جلد ہو جائے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو اجازت بھی مل جائے گی۔ تو دوستو امید ہے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اور کمنٹس میں بھی انشاءاللہ لکھ دیا ہوگا، تو اب آپ بھی اس تعویذ کو لکھ سکتے ہیں۔ تو آئیں میں اب آپ کو لکھنا بتاتا ہوں، آپ نے اس تعویذ کو کیسے لکھنا ہے۔ دوستو سب سے پہلے آپ نے وائٹ کاغذ کے اوپر 16 خانے بنانے ہیں، جیسے میں نے بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے سب سے اوپر لکھنا ہے 786، 7، 8 اور پھر 6۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 1، ایک کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 2، 2 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 3، 3 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 4۔ ٹھیک ہے دوستو، جیسے میں آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں آپ نے ایسے ہی تعویذ کو لکھنا ہے۔
پہلے اس خانے میں لکھنا ہے، پھر اس خانے میں، پھر اس خانے میں اور پھر اس خانے میں۔ آپ نے ایسے لائن کے حساب سے تعویذ کو فل نہیں کرنا، ورنہ آپ کا تعویذ اثر نہیں کرے گا۔ یہ نقش کی چال ہوتی ہے، اسی چال کے حساب سے تعویذ کو لکھنا پڑتا ہے۔ پہلے 1 نمبر لکھنا ہے، پھر 2 نمبر، پھر 3 نمبر، پھر 4 نمبر، ٹھیک ہے؟ ایسے گنتی وائز آپ نے تعویذ کو فل کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 5، 5 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 6، 6 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 7، 7 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 8، 8 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ 9 نہیں لکھنا، آپ نے پھر لکھنا ہے 39۔ یہاں پہ آ کے چال چینج ہو گئی ہے تعویذ کی، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ آپ نے 39 لکھنا ہے، 3 اور پھر 9۔ 39 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 40، 4 اور پھر 0۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 41، 4 اور پھر 1۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 42، 4 اور پھر 2۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 43، 4 اور پھر 3۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 44، 4 اور پھر 4۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 45، 4 اور پھر 5۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 46، 4 اور پھر 6۔ ٹھیک ہے دوستو، اب یہ آپ کا نقش بالکل تیار ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے، ایسے 2 اور تعویذ بنانے ہیں، 3 تعویذ بنانے ہیں آپ نے۔ پہلا جو تعویذ ہے اس تعویذ کو فولڈ کر لینا ہے، فولڈ کر کے اس کو شاپر کے اندر بند کر لیں، شاپر کے اندر بند کر کے اس کے بعد پھر آپ نے اس تعویذ کو کالے چمڑے کے اندر بند کروا لینا ہے۔ کالے چمڑے کے اندر بند کروا کے پھر اس کے اندر کالی ڈوری ڈال لینی ہے۔ کالی ڈوری ڈال کے پھر اس تعویذ کو آپ اپنے گلے کے اندر ڈال لیں، عورت نے اپنے گلے کے اندر ڈالنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو دوسرا تعویذ ہے اس کو بھی آپ نے شاپر کے اندر فولڈ کر لینا ہے، شاپر کے اندر لپیٹ کے کوئی کپڑا لے لیں لمبا سا، اس کے اندر تعویذ کو باندھ کے شاپر کے اندر جو ہوگا نا، اسی تعویذ کو کپڑے کے اندر باندھ کے اپنی ناف کے اوپر باندھ دیں، ٹھیک ہے؟ ناف جو پیٹ کے اوپر ہوتی ہے وہاں پہ آپ نے دوسرا تعویذ باندھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تیسرا جو تعویذ ہے آپ نے اس کا پانی پینا ہے، کوئی بھی بوتل کے اندر پانی بھر لیں، اس تعویذ کو ایسے بوتل کے اندر ڈال دیں، بوتل کے اندر ڈال کے پھر آپ نے 5 دن پانی پینا ہے۔ جب عورت ماہواری کے بعد نہاتی ہے، نہا کے پہلی رات ہی میاں بیوی نے آپس میں کٹھے سونا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پہلی رات ہی حمل ہو جائے گا۔ اگر پہلی رات نہ ہو تو آپ نے پہلے 5 دن ٹرائی کرنا ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں۔ ضروری نہیں ہے کہ 5ویں دن ٹرائی کریں، پہلے کے بعد پھر دوسرے دن کے بعد پھر آپ چوتھے دن ہی، 5ویں دن، ایسے ایک آدھا وفا بھی کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 5 دن ہی کٹھے سونا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا فوراً ہی حمل ہو جائے گا۔ اگر آپ کو حمل نہیں بھی ہوتا تو پھر آپ نے اگلے مہینے پھر یہی عمل دہرانا ہے۔ آپ نے 3 ماہ، جیسے 3 دفعہ آپ کو مینسی جائیں گے، 3 دفعہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پہلے تو آپ کا پہلے ماہ ہی حمل ہو جائے گا، پہلے دن ہی۔ اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ نے اگلے ماہ یہی دہرانا ہے، اگر نہ ہو تو پھر آپ نے تیسرے ماہ ضرور دہرانا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ تیسرے ماہ آپ کو حمل ضرور ہو جائے گا۔ پہلے تو اتنا لمبا چوڑا نہیں ہوگا، آپ کو پہلے ماہ ہی ہو جائے گا۔ آپ نے پہلے اس تعویذ کو لکھ کے رکھ لینا ہے، یہ جو تینوں تعویذ میں نے آپ کو بتائے ہیں، آپ کو جیسے ماہواری آتی ہے تو اس سے پہلے ہی آپ نے اس تعویذ کو لکھ کے رکھ لینا ہے، کیونکہ آپ اس حالت میں جو خون حیض کی حالت ہوتی ہے اس حالت میں اس تعویذ کو عورت نہیں لکھ سکتی۔ اگر اس کا شوہر اس کو لکھ دے تو وہ اور بات ہے۔ آپ ماہواری آنے سے پہلے 3 تعویذوں کو، سیم ایسے تعویذ لکھنے ہیں، 3 تعویذ لکھ کے رکھ لیں۔ جیسے آپ کی ماہواری ختم ہوگی، آپ نہا لیں گی، آپ کے تینوں تعویذ تیار ہوں گے، ایک چمڑے کے اندر بندھا ہوا ہوگا، ایک کپڑے کے اندر، اور پھر
ایک پانی کے اندر آپ نے فوراً استعمال کر لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں، آپ پہلے نہیں لکھ سکتی کہ نہا کے غسل کر کے، جیسے دن کو آپ نہا دھو کے غسل کریں گی، پاک صاف ہوں گی، تو آپ اس کے فوراً بعد بھی اس تعویذ کو لکھ سکتی ہیں، لیکن آپ نے خون حیض کے اندر، ماہواری کے اندر اس تعویذ کو نہیں لکھنا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو فوراً لکھ کے فوراً چمڑے کے اندر ڈلوا کے، کالی ڈوری کے اندر ڈلوا کے، پھر آپ کو فوراً گلے کے اندر پہننا پڑے گا، کیونکہ رات کو آپ نے فوراً ہم بستری کرنی ہے اپنے میاں کے ساتھ۔ جیسے ہی آپ یہ عمل دہرائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فوراً اولاد ہو جائے گی۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام گھر بیٹھے ہو جائے گا، اور وہ بھی فری میں۔ ایک بار اس عمل کو ضرور دہرائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اولاد ہو جائے گی۔ ہیلا کرنا چاہیے، وسیلہ اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں جو پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تعویذ کرتے ہیں کہ ان کی اولاد نہ ہو، اس وجہ سے اولاد نہیں ہوتی۔ آپ یہ تعویذ لکھ کے استعمال کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی تعویذوں کا اثر ہے یا کسی بھی چیز کا آپ کے اوپر اثر ہے، میاں بیوی کے اوپر، اس تعویذ سے اس کا اثر ختم ہو جائے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فوراً اولاد ہو جائے گی۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کسی بھائی کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے کمنٹس میں۔ میں کوشش کرتا ہوتا ہوں کہ کمنٹس میں جواب سب کو دیا کروں۔ پہلے تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے، اسکپ نہیں کریں گے، چھوٹی سے چھوٹی چیز نوٹ کریں گے، فالو کریں گے، عمل کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام ویسے ہی ہو جائے گا، آپ کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو جس بھائی کا کام ہو جائے اس نے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ میرا کام ہو گیا ہے، تاکہ مجھے خوشی ہوگی، اور جس بھائی کا کام نہ ہو اس نے بھی مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ میرا کام نہیں ہوا، تو پھر میں ان کو دوبارہ بتاؤں گا، سمجھاؤں گا کہ ان سے کیا مسٹیک ہوئی ہے جس وجہ سے ان کا کام نہیں ہوا۔ جب وہ بھائی دوبارہ لکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا کام دوبارہ 100% ہو جائے گا۔ پہلے تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں، ویڈیو کو آپ سکپ کر دیں گے تو پھر آپ کو کچھ چیزوں کا پتہ چلے گا، کچھ چیزوں کا پتہ نہیں چلے گا، پھر آپ کو بھی مسئلہ پیش آئے گا، اور پھر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ میرا کام نہیں ہوا۔ اسی لیے آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں، میں نے ویڈیو میں سب کچھ ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام 100% پورا ہوگا۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، سب کو شیئر کر دیں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا کام بھی ہو جائے۔ تو دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھنا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔